بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو آر واچنگ مارننگ ود فضا. ناظرین، سب سے پہلے تو ہم آپ کو ایک بڑی خبر سناتے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے جی، ورلڈ کپ میں پاکستان شرکت کرے گا. ٹھیک ہے، مگر انڈیا کے خلاف میچ نہیں کھیلے گا. یہ بڑی خبر ہے. یہ فیصلہ پاکستان نے، جو بنگلہ دیش ہے نا، اس کے خلاف جب یہ بات ہوئی تھی تو اس وقت جب فیصلہ لیا تھا تو یہ وہی فیصلہ ہے. کیونکہ بنگلہ دیش کے ساتھ دیکھ لیں اگر آپ تو زیادتی ہوئی ہے. دس از ناٹ فیئر ایٹ آل. اگر دیکھیں انڈیا جو ہے اس کو موقع دے دیا گیا کہ آپ کسی تیسرے ملک میں جا کر اگر کھیلنا چاہتا ہے، یا پھر اگر پاکستان کو بھی یہ موقع دیا گیا، تو حالانکہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے تو اس کے جواب میں یہ کیا تھا نا ناظرین کہ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ ہمارے ملک میں نہیں کھیلیں گے تو ٹھیک ہے، ہم بھی آپ کے ملک میں نہیں کھیلیں گے. ٹھیک ہے، بیلنس تھا. اسی طرح سے اگر بنگلہ دیش کو بھی سیکیورٹیز ایشوز ہو رہے ہیں انڈیا کے اندر، تو ان کو بھی پھر نیوٹرل جو ہے نا وہ وینیو دینا چاہیے تھا مجھے لگتا ہے. مگر بنگلہ دیش کو جو ہے آئی سی سی نے باہر کر دیا ہے ورلڈ کپ سے. اور اب سچویشن آپ کے سامنے، تو یہ جو پاکستان جو ہے انہوں نے بڑا زبردست یہ فیصلہ لیا ہے. مجھے تو یہ فیصلہ بہت اچھا لگا. بالکل زبردست ہے، بالکل ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہونا چاہیے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ہی ملک جو ہے نا اسی کی چلتی رہے، ہر جگہ پہ منہ اٹھا کے اس کی سنتے رہے. اور آپ کو پتہ ہے آئی سی سی کے اندر جو ہے نا یہ انڈیا کا انفلوئنس بہت زیادہ نظر آتا ہے. تو اس پر پاکستان نے جون سا ہے نا یہ بہت اچھا سٹینڈ لے لیا ہے. اینڈ ایم شور یہ بنتا بھی تھا، یہ بالکل صحیح ہوا ہے. اس پہ محسن نقوی صاحب کی بھی بڑی تعریف بنتی ہے کہ انہوں نے سٹینڈ لیا ہے. اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نا محسن نقوی صاحب نے تو ان کے جو انڈین جو کرکٹ بورڈ ہے نا ان سے بات کی ہے. ان کو کہا ہے کہ پھر ایسے تو پھر ایسے ہی چلے گا اور صحیح چلے گا، ایسے اسی طرح چلے گا. پھر یہ تو غنڈہ گردی ہے بھائی. اس طرح سے تو آپ نے اگر جنگ کرنی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس طرح سے بھی جنگ کر لیتے. تو جنگ ہی چل رہی ہے. ان کی طرف سے جنگ کبھی نہیں ختم ہو سکتی. عجیب عجیب قسم کی چھچور ہی حرکت کرتے ہیں. مطلب یہ کوئی حرکتیں کرنے والی، یہ ان کے یہ اب اس ٹائم پہ بھی ان کو یہ چیزیں سوچ رہی ہوتی ہیں. میں تو سیدھی سی بات کہوں گی، یہ جو انڈیا جس طریقے کی حرکت کر رہا ہے نا وہ ایسے نہیں ہوتا وہ بکری کی پوچھل چک کے جونٹے لینڈ والی حرکتیں کر رہا ہے. عجیب سی حرکتیں ہیں ویسے یہ. مگر خیر پاکستان نے بہت اچھا سا جواب دے دیا ہے. آئی تھنک اٹس ویری مچ انف. اور اب بنگلہ دیش نے بھی جس طرح سے سٹینڈ لیا، پاکستان نے بھی ایک اچھا فیصلہ کیا، تو یہ بننا چاہیے. اب 15 فروری کو جو پاکستان کا اور یہ جو انڈیا کا میچ تھا نا اب یہ نہیں کھیلا جائے گا. تو اس سے سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ آپ کو کس کو؟ انڈیا کو پہنچے گا، کسی کو بھی نہیں. کیونکہ براڈ کاسٹرز جو ہے نا ان کا تو اتنا پیسہ ایسے انوالو ہو چکا ہے. اور پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہوتا ہے وہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ ریونیو کما کر دیتا ہے. تو یہ ریونیو اب آپ کمائیں بیٹھ کے، ایسے ویلے کرائیں اب آپ اپنی میچ کے اوپر نا کرکٹوں کو کھڑا کر کے ایسے ویلے کروائیں. ٹھیک ہے ہاں جی. چلے جی، ایک اور انٹرسٹنگ سی خبر ہم آپ کو سناتے ہیں ناظرین، وہ بھی سن لیں. اچھا بیچ میں ایک اور چیز، وہ جو کیا کہتے ہیں پاکستان ہے نا اس نے آسٹریلیا کو بھی وائٹ واش کر دیا. اور یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اس طرح کی زبردست جیت جو ہے پاکستان نے پہلی بار حاصل کی. پاکستان نے پہلی مرتبہ اس طرح جب فرسٹ بیٹنگ کی نا تو 208 رنز کا ہدف کیا. ٹھیک ہے آسٹریلیا کو. اس کے بعد پھر جلد سے جلد جون سا ہے نا بابر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس دی، 50 آلموسٹ کیا. ٹھیک ہے تو یہ اس کے بعد پاکستان نے وائٹ واش کر دیا ہے. میرے خیال سے 3 میچز میں تینوں میں ہرا دیا. انٹرسٹنگ خبر بھی ایک سن لیں. اسکول کے دوستوں کی آواز سن کر ناظرین، 8 سالہ بچہ جو ہے نا 55 دن کے بعد کومے سے باہر نکل کر آ گیا. اب یہ اندازہ لگائیں کہ دوستی جو ہے وہ کتنی ضروری ہے، کتنی خوبصورت ہے. یہ واقعہ چائنا میں پیش آیا ہے جہاں پہ 8 سال کا جو بچہ تھا
نومبر 2025 میں ایک ٹریفک حادثے کے بعد وہ کومے میں چلا گیا تھا. اس کے بعد ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا کہ بہت کم چانسز ہے کہ یہ کومے سے باہر آ سکے گا. تو خیر ایک ڈاکٹر جو ہے انہوں نے مشورہ دیا کہ جو جانی پہچانی آوازیں ہوتی ہیں نا, یا پھر جو بچے کا پسندیدہ میوزک ہوتا ہے, اگر وہ اس کو سنایا جائے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چانس بن جائے اور وہ ہوش میں آ جائے, بچہ نارمل ہو جائے. تو ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق جو بچے کی والدہ تھی انہوں نے پھر اسکول میں جو موسیقی پلے کی جاتی تھی اس موسیقی کو اکٹھا کیا سارا کچھ, اور بیٹے کے بستر کے کنارے جو ہے نا وہ روزانہ لگاتی رہیں. پھر اس کے ساتھ جو ہے نا بچے کے جو ٹیچرز تھے انہوں نے بتایا کہ اس کی جو بیسٹ فرینڈز ہیں جن کے ساتھ یہ کھیلتا کودتا تھا, جن کی آوازیں سنتا تھا, ان کو انہوں نے اکٹھا کیا, اس کی ایک جذباتی قسم کی ویڈیو بنائی انہوں نے, اور وہ بنا کر پھر وہ بھی اسی طرح بعد میں اس بچے کو ہاسپٹل میں سنائی گئی. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں 43 دن تک یہ آواز اس کو ویڈیو کے طور پہ سنائی گئی. اب یہ آواز سن کر جو ہے نا وہ اس نے اپنی پلکوں کو ایسے ہلانا شروع کر دیا, اور کچھ دن کے بعد وہ اس وقت مسکرایا جس وقت اس نے اپنے استاد کی آواز سنی اور اپنے دوستوں کی آواز سنی. what a moment. اور پھر وہ ہوش میں آ گیا. انٹرسٹنگ سی خبر ہے. ایک بریک لیتے ہیں جب تک کہ میں اپنی کافی پی لوں, آپ بھی جا کے کافی بنا لیں. I'm having black coffee, اپنی بھی بنائیں. اچھا جی ناظرین, اب جو ہے نا ہم تھوڑا سا گولڈ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. سلور چاندی کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی میں ناظرین, سنیے گا ذرا. آپ کو پتہ ہے گولڈ کی جو پرائزز ہے نا وہ کہاں چلی گئی ہے؟ پوری دنیا میں جو قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ جا رہی ہیں اوپر. انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہو گئی ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ مسئلہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ جس میں اگر گولڈ کے اندر کسی نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ چلو ابھی ہم سونا خرید لیتے ہیں, جب مہنگا ہوگا تو ہم بیچ دیں گے, موسٹلی لوگ یہی کرتے ہیں, یا پھر اگر کبھی ضرورت پڑ گئی تو ہم سونا لے کے بیچ دیں گے. ٹھیک ہے, بہت سے لوگ گولڈ پہ ہی اپنی بزنس کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر سونا 5 لاکھ روپے کے حساب سے اوپر چلا گیا, مطلب تولے کی بات کر رہی ہوں میں, کدھر بیٹھے ہیں, 5,25,000 روپے تولا ہے 24 کیرٹ سونا. اب اگر وہ بیچنے کے لیے کہیں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو سنیارے جو ہیں انہوں نے تو خریدنا بند کر دیا ہے. they don't want to buy this, like this is very expensive of course. اب جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی کہ جب بہت مہنگا ہوگا ہم بیچ دیں گے, تو سنیارے تو خرید ہی نہیں رہے. گولڈ پھنس گیا ہے مارکیٹ میں. اب انویسٹمنٹ کے لیے کیا سونا خریدنا ٹھیک ہے, یہ چاندی خریدنا ٹھیک ہے؟ یا کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے تو جیسے خود جو سونا خرید لیا کہ جب ان کو لگا کہ اچھا ٹھیک ہے 5 لاکھ سے اوپر چلا گیا تو اور اوپر جائے گا تو خرید لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب وہ خریدنا شروع ہوئے تو سونا نیچے گرنا شروع ہو گیا. چاندی کی جو قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ نیچے گریں. اب وہاں پر جو ہے نا لوگ انویسٹمنٹ کر کے پھنس گئے ہیں. اب اصل میں لوگ صرف دیکھا دیکھی جو ہے نا چیزیں کر لیتے ہیں, انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں کہ چلو یہ ٹھیک ہے, یہ کر لو, یہ مارکیٹ میں ہے, اس کا انویسٹمنٹ ہو جائے. آپ کی نالج نہیں ہوتی ہے اصل میں. جب ہم نالج نہیں کرتے تو اپنا زندگی بھر کا کمایا, محنت سے کمایا پیسہ, حلال پیسہ بھی آپ اس طرح سے جو نا چیزیں. اب جب آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں, سنیے گا, جب گولڈ کے اندر کرتے ہیں ٹریڈنگ, یہ چاندی کے اندر اگر آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں نا, یا اسٹاک مارکیٹ کے اندر آپ کسی بھی انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہوتی ہے, فائنینشیل مارکیٹ جو ہوتی ہیں اس کے اندر جب آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا نو ہاؤ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, آپ کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. یو ہیو ٹو لرن فرسٹ. عام انسان ایسے منہ ڈھا کے یا کسی کوئی کر رہا ہے اس کو دیکھ کے تو فلانا خرید رہا ہے تو ہم بھی کر لیں, دس از ناٹ گونا ورک لائک دس. You have to learn first. All the skills ہے جس کے skills کو سیکھنا پڑتا ہے, ورنہ تو آپ کا جس طرح سے جمع پونجی ہے, کمایا ہوا پیسہ ہے, وہ سارا اسی طرح برباد ہوگا. کیا سمجھتے ہیں آپ میری بات کو؟ تو یہاں پہ جن جن لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے تو ہو گئی ہے نا. اچھا, یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم بریک کے بعد بھی ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ ندیم مولوی صاحب موجود ہوں گے کراچی سے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, تو یہ ساری ڈیٹیل جو ہے ہم ان سے پوچھیں گے کہ اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو کہاں پہ کرنی ہے, چاندی خریدنی چاہیے, سونا خریدنا چاہیے, یا پھر اسٹاک مارکیٹ میں یا ریل اسٹیٹ کے اندر جا کے پراپرٹی خریدنی چاہیے. یہ ساری چیزوں کے بارے میں ہم ندیم مولوی صاحب سے بات کریں گے. ٹیک اے بریک.
ओ माय गॉड, आहा, इतने मज़े का मैंने ना अभी लेके खाना खाया है। हमारी टीम में ना एक है भाई, उनकी ना बहन की शादी चल रही है, तो माइयों का खाना, हलीम आई थी और हमारे मौलवी भाई जो है ना देसी घी की सूजी लेकर आए। उसमें देसी घी ज़्यादा होता है, सूजी कम होती है। इतना मज़ा आया, फ्लेवर। चले जी, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं नाज़रीन, गोल्ड की कीमतों की तरफ आते हैं। हम बात कर रहे थे और नदीम मौलवी साहब जो थे उन्होंने हमें ज्वाइन किया, तो हम उनसे ज़रा मधु होना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है नदीम साहब? अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा, गोल्ड की कीमतों के ऊपर बात करनी है आज मैंने आपसे। ये आसमानों को छू रही है, ये जी, पहले जी। तो हम बोलते थे मगर अब छू भी गई है, अब तो छू रही है। बस जी जमीन से इसका सिलसिला जो है मुंतका हो चुका, इस वक्त कनेक्ट नहीं हो पा रहा क्योंकि आसमानों तक पहुंच चुकी है। वाकई मगर बहरहाल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि असल चीज होना, खरीदना तो आसान है मगर सही टाइम पे बेचना एक आर्ट होती है। अच्छा। और हम अक्सर नुकसान यही करते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, सोना हो, चांदी हो, हम खरीद तो लेते हैं मगर हमें पता नहीं होता बेचना कब है। हाँ। और फिर यही होता है, अफसोस होता है, यार काश मैंने बेच लिया होता। अच्छा, बेचते हैं तब भी अफसोस होता है, काश मैंने ना बेचा होता। क्योंकि अब ये प्रॉब्लम जो है ना अक्सर बायर्स में आता है और इसी वजह से वो नुकसान करते हैं। आप देखिए हमारे यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट हो, गोल्ड की ट्रेडिंग हो, सिल्वर की हो, किसी भी किस्म की ट्रेडिंग हो, फ्लक्चुएट करती है। ऐसे ही है। अच्छा, इस फ्लक्चुएशन मार्केट के अंदर जब भी आप कोई भी चीज लें, सोना लें, चांदी लें, स्टॉक मार्केट लें, अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लें कि जनाब मैंने प्रॉफिट कितना लेना है। अच्छा। और प्रॉफिट लेने के बाद अफसोस ना करें कि यार मार्केट तो बहुत ऊपर चले गई, मैंने क्यों बेचा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आता है जिसे हम अक्सर स्टॉक मार्केट के और कमोडिटी की मार्केट की जुबान में कहते हैं लालच। अब हमारे पास आप देखिए कभी भी सुनार नुकसान नहीं करता, कभी भी स्टॉक ब्रोकर जो आपको स्टॉक्स को दिला रहा होता है वो नुकसान नहीं करता, नुकसान आप लोग करते हैं। उसकी वजह यह है कि कभी आपने देखा सुनार ने कहा कि जी मैं दुकान बंद कर रहा हूं, मार्केट बहुत ऊपर है, मैं नहीं बेचूंगा। नहीं, मार्केट जितनी भी ऊपर गई है इन 5 सालों में, आपको सुनार की दुकान खुली रखी, स्टॉक मार्केट में जो ब्रोकर्स है वो काम करते हुए नजर आए, मगर आपने बेचा नहीं। मगर मेरी एक आपने बात इसी सुने, लालच में- अब मुझे ये बताइएगा कि सुनार या जो ये सारे होते हैं सुनार, ये खरीदना क्यों खत्म कर देते हैं, ये क्यों स्टॉप करते हैं? देखिए वो एक टाइम आता है, चाहे वो सुनार हो, स्टॉक मार्केट हो, कहीं पे भी हो, जब बबल जो है वो बर्स्ट हो जाता है ना, तब वहां पे मार्केट्स आप देखें दुनिया भर के अंदर जो है ना, मार्केट्स जो है ना उसको हॉल्ट कर लेते हैं, या हम कहते हैं स्पीड ब्रेकर कह दें या स्टॉप लॉस कह दें, जहां पे एक लिमिट होती है जहां पे हम कहते हैं कि जी रुक जाए। अब मार्केट का फ्लो देखिए ना, $5,400 तक गया और फिर एक ही दिन के अंदर 4,800 पे पहुंच गया। यानी इतना बड़ा जो डाउनफॉल आया मार्केट के अंदर, तो फिर मार्केट की जो फ्लक्चुएशन है वो कंट्रोलेबल नहीं होती है। अब मैं आम लोगों को यही कहूंगा कि देखें, जब भी आप कोई चीज खरीदे, पहले तो ये इस्लामी तौर पे भी, ये शरई तौर पे गलत है कि आप लोग खरीद के बस इस नियत से कि बच्चा आप होल्ड कर लेते हैं। होल्डिंग जो है वो गुनाह है, आप होल्ड ना किया करें। देखिए प्रॉफिट लेंगे तो उसको हम कहते हैं ट्रेडिंग, शरई तौर पे भी ट्रेडिंग होती है। मेरी बात सुने, पहले एक छोटा सा मुझे जवाब दीजिएगा नदीम साहब कि ये होल्डिंग किस तरीके से गुनाह है सोने की, ये बताइएगा, जरा एक्सप्लेन कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। जी जनाब, ये कुरान शरीफ की आयत भी है और इसके मुख्तलिफ हदीसों में भी इसका जिक्र किया गया है कि जनाब के सोना चांदी जमा करने वालों को मना किया गया है कि आप इसको जमा करके मत रखिए। ये औरत की जीनत है, औरत पहनने के लिए लेती है और फिर इसे अगर वक्त जरूरत बेचती है तो कोई गुनाह नहीं है। अगर आप इसको मतलब आप कह रहे हैं कि लिए- जेवर के लिए बना सकते हैं मगर उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ना रखें होल्डिंग। जी 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 जी, होल्डिंग का कहेंगे तो ये गलत हो जाता है क्योंकि ये मना है बिल्कुल। हाँ, अगर आपने अपने पहनने के लिए लिया 20 साल तक, अब उसको रखे कोई गुनाह नहीं है क्योंकि आपने अपनी जात के लिए लिया है ना। मगर आपने अगर होल्डिंग करने के लिए लिया है तो ये गुनाह में शामिल होता है। तो इसलिए अक्सर लोग कहते हैं कि जी इसको ट्रेड करें। अगर आपने लिया भी है, बेचना है, खरीदना है, तो इसको ट्रेड करें। और ट्रेड के अंदर हमेशा याद रखिएगा कि आपका एक टारगेट आप बनाते हैं
اس میں لالچ نہیں, ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آٹے میں نمک کے برابر منافع رکھیں. اب ہمارے یہاں تو کوئی اس چیز کو عمل ہی نہیں کرتا, وہ کہتے ہیں لالچ جو ہے وہ اور اسی کے اندر آپ دیکھیں 90% لوگ تباہ ہو جاتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی اب مارکیٹ اوپر جا رہی ہوتی ہے مگر لوگ پروفٹ ٹیکنگ کرتے ہی نہیں ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ جناب اور جائے گی. اچھا جو لوگ کر لیتے ہیں وہ بھی جو افسوس کرتے ہیں یار میں نے کیوں کیا, مگر یاد رکھیے گا کہ کسی اور کی پروفٹ کو دیکھتے ہوئے آپ لالچ مت کیا کریں. آپ کو اتنا پروفٹ مل گیا اور مارکیٹ دوبارہ موقع دے گی, ایسا نہیں ہے کہ دنیا ختم ہو گئی ہے. آپ دیکھیں مارکیٹ آپ 50 سال سے دیکھ لیں, مارکیٹ جب بھی اوپر جاتی ہے واپس نیچے بھی آتی ہے پھر دوبارہ اوپر جاتی ہے. مارکیٹ نہ کبھی ختم ہوتی ہے نیچے میں نہ اوپر میں. تو اگر مارکیٹ نیچے آ جائے اور آپ نے صحیح وقت پہ بیچا ہو تو آپ کو دوبارہ خریدنے کا موقع ملتا ہے. ہم مسٹیک یہی کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں موقع نکل گیا خرید لیں فوراً. اچھا اس چکر میں تمام لوگ جو ہے نا خریدنا شروع کر دیتے ہیں اور بیچتا کوئی نہیں ہے. اب $5,580 پر آؤنس, ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے نا اب اس کو ٹچ کر کے آئی ہے مارکیٹ. اب وہاں پر جن لوگوں نے اس کو سونا خرید لیا یا بائنگ کر لیا, اب ان کا کیا بنے گا؟ کیا گولڈ دوبارہ واپس اوپر جائے گا یا پھر نہیں؟ اب وہ پتہ ہے کیا کریں گے, وہ اس امید کے ساتھ کہ جائے گا اس کو ہولڈ کریں گے, یا کہیں گے چلو ہم دوبارہ سے اور لیتے ہیں اور ایوریج کر لیتے ہیں. آپ یقین کریں اسی چکر میں جو ہے نا وہ ان کی انویسٹمنٹ بلاک ہو جاتی ہے, یا اگر مزید نیچے چلے جاتا ہے تو مزید اور انویسٹمنٹ کر کے مزید لاس کر رہے ہوتے. تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ اگر آپ کو نقصان ہو رہا ہو تو پھر سارا کا سارا سونا مت بیچیں اور نہ ہی خریدے. آپ اپنے نقصان کے اندر تھوڑا سا نقصان باندھ لیں, یعنی کہ اگر آپ نے 100% ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں 100 سے, تو آپ 30% اپنا مال نقصان میں بیچ دیں. اب اس سے کیا ہوگا کہ مارکیٹ اگر اوپر جائے گی تو یہ جو نقصان آپ نے 30% پہ بیچا ہے یہ بھی کور ہو جائے گی, اور اگر نہیں جاتی ہے تو مزید نیچے جانے پر آپ کے پاس جو 30% مال آپ نے بیچا تھا وہ آپ کے پاس کیش ان ہینڈ ہوتا ہے. پھر اس پیسوں سے آپ نیچے مال خریدتے ہیں اور پھر جب مارکیٹ دوبارہ فلکچویٹ کرتی ہے تو پھر آپ لاس سے نکل جاتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے, اس کے ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک سیلنگ اینڈ اسٹریٹجک بائنگ. کبھی بھی ایک ساتھ نہ خریدیں, نہ ہی کبھی ایک ساتھ بیچا کریں. دیکھیں جتنے بھی سنار ہوتے ہیں, ٹریڈرز ہوتے ہیں, وہ اپنی ایک لمٹ بناتے ہیں کہ جی میں مارکیٹ میں 100 روپے لے کے آیا ہوں تو آج میں 10 روپے کی بائنگ کروں گا, کل میں 20 روپے کی. ہمارے یہاں مارکیٹ میں ہم 100 روپے لے کے آتے ہیں, فوراً 100 روپے کا خرید لیا, اب آپ کے پیسے ہو گئے بلاک. اب مارکیٹ کی فلکچویشن اگر صرف پازیٹیو جاتی ہے تب تو آپ مارکیٹ میں سروائیو کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں پروفٹ, مگر اگر نیچے چلے گی آپ کے پیسے بلاک ہو گئے. آپ کو کیا لگتا ہے ابھی مارکیٹ میں کیا سین ہوگا؟ ابھی نیچے ہوگا, نیچے جائے گا گولڈ یا پھر ایک نیا ریکارڈ بنائے گا؟ دیکھیں ہم مارکیٹ کی سٹریٹجیز کو ہسٹوریکلی دیکھتے ہیں, جس کو کچھ لوگ کہتے ہیں ٹیکنیکل, اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہم سٹڈی کرتے ہیں کہ پچھلے 5 سالوں میں مارکیٹ کتنی اوپر گئی ہے, پھر ہم اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں کہ کتنی پرسنٹیج یہ نیچے آئی ہے. ابھی مارکیٹ سونے کی تقریباً 9% قریب آئی ہے, اور مارکیٹ انٹرنیشنل نارمز یہ ہوتے ہیں کہ 10% کو ہم کہتے ہیں کریکشن, اور اگر یہ 15% سے نیچے آنے لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ آہستہ آہستہ بیرش زون میں جا رہی ہے, اور بیرش زون جو ہے وہ 30% تک نیچے جاتی ہے, اور ایک دفعہ بیرش زون میں چلے گئی تو مارکیٹ کو کم سے کم سال, 2 سال یا 5 سال لگتے ہیں واپس بل زون میں آنے کے لیے. بیرش زون کا مطلب ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے, اور بلش زون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قیمت اوپر کی طرف جا رہی ہے. تو یاد رکھیے اس وقت جو ہے ابھی کہنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ اس وقت مارکیٹ نے کریکشن لیا ہے. کریکشن 9% پہ جب آتی ہے تو یہاں پہ ہم واچ اینڈ ویٹ اینڈ واچ کی پوزیشن میں ہوتے ہیں, جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 10% سے نیچے جا رہی ہے تقریباً 12, 13, 14, تو یہاں پہ ہم تھوڑا مال بیچنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ کہیں بیرش زون میں چلے گی تو سیدھا 30% پہ چلے جائے گی. اچھا 30% سے جب اور مزید جاتی ہے 40, 50, 60% جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رن اوے زون.
یعنی کہ اگر آپ کی ایک مارکیٹ میں کوئی بھی انویسٹمنٹ آپ نے کی ہے اور وہ 60% سے نیچے جا رہی ہے تو ہم کہتے ہیں آہستہ آہستہ اپنی انویسٹمنٹس نکالیں اور لاس بک کرنے کی طرف آئیں. ہمارے یہاں اسٹریٹجی کسی کو پتا نہیں ہے, وہ بیچارے نیچے آتی ہے, مزید آتی ہے اسی ہوپ کے ساتھ کہ جناب اب ہو جائے گا صحیح. نہیں, کوئی اب کہے گا ٹیکنیکلی صحیح ہو رہا ہے, کوئی کہے گا جناب فلاں نیوز پہ اوپر چلے جائے گی. اور اس پہ وہ پھر مزید بائنگ پہ بائنگ کرتے رہتے ہیں. جی, اور آخر میں کہتے ہیں ہم تو کنگال ہو گئے, ہمارے تو جمع پونجی سب ختم ہو گئے, ہم تو لٹ گئے, تباہ ہو گئے, یہ سٹاک مارکیٹ جوا ہے, یہ سونے کا کاروبار ایک جوا ہے. جناب یہ جوا ہے ان کے لیے جو جوئے کی طرح کھیلتے ہیں, جو ٹریڈنگ کرتے ہیں ان کے لیے یہ ٹریڈنگ فلور ہے. تو ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی ہم کاروبار کرتے ہیں نا, پلاننگ اور اس کی سٹڈی نہیں کرتے. آپ دیکھیں جو بھی آپ کاروبار کریں, میں کہتا ہوں کاروبار میں بہت برکت ہے, اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے سود سے, منع کرتا ہے کہ آپ جو ہے قرضے پہ کام لیتے نا اور کام کرتے نہ کیا کریں, کیونکہ یہ ایک آپ جوا کھیل لیں نا آپ کسی اور کے پیسے پہ. تو یہ سرٹن چیزیں میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ کو بزنس سیکھنا ہے تو اس کے جو اسلامک ایتھکس ہے, جو اسلامک میتھڈز ہیں, اس کو سمجھ جائیں گے تو آپ کا ہر کاروبار جو ہے نا کامیاب ہوگا. مگر ہم نہیں سمجھتے, ہم کہتے نہیں. اب دیکھیں آٹے میں نمک کے برابر جہاں پہ بھی آپ جائیں, جس سپر سٹورز میں چلے جائیں, جہاں پہ بھی جائیں, جہاں آٹے میں نمک برابر پروفٹ ہے وہ سپر سٹورز کما رہے ہوتے ہیں. ہم یہودیوں کی بات کرتے ہیں, کوکو کولا کمپنی جو ہے باہر کی جو ہے, جب اس نے شروع کیا تھا تو آپ سمجھ لیں 10p یعنی 10 پیسے کی مارجن تھا اور بلینز آف ڈالر کمایا. سٹاک مارکیٹ میں آج بھی جب آپ سٹاک خریدنے جاتے ہیں تو آپ سے سٹاک بروکر 3 پیسے کمیشن لیتا ہے. اب آپ بتائیے 3 پیسہ تو آپ کو ملے گا بھی نہیں, اور وہ اس 3 پیسے سے وہ سٹاک بروکر جو ہے کروڑ پتی ارب پتی بنتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ یہ چیزیں جو ہے, جتنے بھی آپ سیٹ سے انٹرویو کرتے ہیں وہ یہ سب چیزیں نہیں بتاتے. تو میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں 3 پیسے سے وہ کروڑ پتی بن گئے, 10 پینی سے وہ بلینرز بن گیا. دنیا کے اندر کوک جو ہے فلوٹ کر رہا ہے. ہمارے کاروباری لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں ایک ہی ٹائم پہ بس مرغا حلال کر دیں. تو یہ جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے آہستہ آہستہ جو کسٹمرز ہیں وہ چلے جاتے ہیں. ندیم صاحب ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم جوائن کریں گے آپ کو دوبارہ. آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ اب عام آدمی جو ہے انویسٹمنٹ کدھر کرے, اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ جہاں پہ میں پیسہ لگا رہا ہوں یہ رائٹ پلیس ہے کہ نہیں ہے, میں کچھ کماؤں گا کہ نہیں, یا میرا جائے گا. بریک کے بعد ویلکم بیک یو واچنگ مارننگ ود فضا. ناظرین اب ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ عام انسان جو ہے وہ کہاں پہ انویسٹمنٹ کرے, کیونکہ اگر سونے کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے, ٹریڈ مارکیٹ میں بھی انویسٹمنٹ میں اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کرنا کیا ہے, کیونکہ سیکھا کوئی نہیں, تو جو عام بندہ ہے وہ پیسے انویسٹ کدھر کرے, یہ جواب دیجیے گا. دیکھیں انویسٹ کرنے سے سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے نوٹ کر لیجئے گا سب, کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے کیپٹل کو یوز کیسے کرنا ہے. جس میں کہیں پہ جہاں پہ بھی آپ انویسٹ کر رہے ہیں, آپ کبھی بھی 100% جو انویسٹمنٹ ہے وہ کسی بھی کاروبار میں نہ کریں, اس کو ڈیوائیڈ کریں. پہلے 20% کریں اور پھر دیکھیں اس 20% سے آپ کو پروفٹ آ رہا ہے تو اسی پروفٹ کو اور سلسلے کو چلاتے رہیں. پھر آہستہ آہستہ اسی طرح اس میں اور مزید 20% ڈالیں, پھر مزید آہستہ آہستہ پھر 20%. اس طرح کرتے کرتے 100% آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے اور اس میں سکسیس کے اندر. اچھا اسی طرح لاس ہو رہا ہے نا, تو پھر آپ کے پاس مارجن ہوگا سروائیول کا, اور آپ مارکیٹ کے اپس اینڈ ڈاؤنس کو سروائیو کرتے ہوئے آپ کا بزنس کاروبار جو بھی ہے وہ کامیاب ہوگا. کیونکہ اگر لاس ہوا تو آپ نے 100% آپ چاہ رہے تھے ادھر لگانا, 20% کا لاس ہوا, آپ نے مارکیٹ میں انتظار کیا, پھر آپ کے پاس پلے کرنے کو 20% ہے, 40% ہو گیا, اور مارکیٹ نیچے چلے جاتی ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا میری اسٹریٹجی غلط ہے, کیا مارکیٹ ٹرینڈ نہیں ہے, کیا میری پلاننگ کہیں غلط جا رہی ہے, کیونکہ 20 سے میں 40% پہ آ چکا ہوں. تو پھر آپ اپنی اسٹریٹجیز چینج کرتے, اور پھر اگر دوبارہ سے غلطی ہو جاتی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ 60% پہ چلے جائیں, تو پھر آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ کاروبار
آپ اس کاروبار کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. کیونکہ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ انویسٹمنٹ وہاں کریں جہاں پہ آپ کی نالج ہو. اگر کوئی لڑکی اچھا کپڑا سیتی ہے تو وہ ٹیلرنگ میں چلے جائے, بوتیک میں چلے جائے. اب وہ لڑکی جس کو ٹیلرنگ آتی ہے, آپ اگر وہ ریسٹورنٹ کا کام کرے گی اور بزنس ریسٹورنٹ کا کرے گی, کھل تو جائے گا مگر وہ کامیاب نہیں ہوگی. تو آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے جہاں پہ بھی ہے, آپ دیکھیں لوگ یوٹیوب چینل جو ہے بنا رہے ہوتے ہیں, بھی ان کا کام نہیں ہے. اب جن کا کام ہے اور جو سمجھتے ہیں اس میں آرٹ ہے, اس میں وہ ایسے پلانز, ایسے پروگرامز, ایسے آپ کو لوگ دیکھ سکیں, یعنی کہ اٹریکشن پیدا کرنے والے پروگرامز ہیں, تو پھر وہ جاتے ہیں. اب ہر کوئی کہتا ہے یوٹیوب سے جی ارب پتی بن گیا, فلاں دیکھا تو فلاں ہوسٹ کو, فلاں اینکر کو دیکھو گاڑی میں آ گئی. یہ بات نہیں ہوتا. ایک دیکھیں, ایک ٹرینڈ الگ ہوتا ہے سوشل میڈیا کا. کہیں پہ بھی آپ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں, لوگ ماں باپ پریشان ہے, جی میرا بچہ تو یوٹیوبر بننے کے چکر میں سارا کام دھندا چھوڑ دیا ہے, میں کروڑ پتی بنوں گا یوٹیوب سے, یا میں کرپٹو سے ارب پتی بنوں گا. جی فلاں جو ہوسٹ ہے وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی میں ارب پتی بن گیا. دیکھیں ایسے نہیں ہوتا. اگر وہ کرپٹو میں کام کر رہے تو کرپٹو کی ایکسپرٹیز ہوں گی. آپ اگر نیاری کھانے جاتی ہیں تو خاص ایک نیاری والا ہوتا ہے جو پورا آپ کو مشہور ہے, جی لاہور کے اس جگہ پہ آپ جائیں گے بہترین نیاری والا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی ایکسپرٹیز ہے. اچھا, اب وہ جو ایکسپرٹیز ہے, اب آپ دیکھنے والے کو ذرا سمجھائیے گا کہ ایکسپرٹیز جو ہے وہ سیکھنی کہاں سے ہے, کیسے سیکھ سکتے ہیں, کیا طریقہ کیا ہوگا؟ جی اب آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈسکور کرنا ہے کہ میرے اندر ٹیلنٹ کیا ہے. اچھا, ایک غلط فہمی جو ہم سب کو ہے کہ یار میں تو بہت اچھا ہوں. آپ کا ٹیلنٹ کا ایگزام آپ نے دیا ہے تو وہ لوگ جج کریں گے. اب دیکھیں, ہر کوئی کہتا ہے کہ جی میں فضا کی طرح میں ہوسٹنگ کر سکتی ہوں, ہر لڑکی کہتی ہے. آپ ان کو بولیں آ جائیں ہوسٹنگ کریں تو پھر گھبرا جاتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہر ایک کی ایک ایکسپرٹیز ہے نا جی. ہر لڑکی فضا نہیں ہو سکتی ہے, ہر لڑکی جو ہے نا وہ کوئی بوتیک کی اونر نہیں ہو سکتی. آپ اپنے آپ کو پہلے تلاش کریں کہ آپ کے اندر ٹیلنٹ کیا ہے اور لوگ کیا تعریف کر رہے ہیں کہ یار یہ کھانا بہت اچھا بناتی. جب بھی اس کے گھر جاتے ہیں مزے کا کھانا ہوتا ہے, فرمائشیں ہوتی ہیں, ان کے ماں باپ تعریف کر رہے ہوتے ہیں, محلے والے, دوست احباب کہ جی اس کی ایکسپرٹیز ہے. یہ پینٹر بہت اچھی ہے, اس کا کاروباری دماغ ہے. تو کاروباری دماغ تو ہے مگر کیا اس کو نالج ہے؟ اچھا, پھر جس چیز کا شوق ہے اس کے بارے میں پڑھنا پڑے گا. کھانا تو بہت اچھا بناتی ہے مگر اسے اپڈیٹ ہونے کے لیے اس کو پڑھنا پڑے گا. تعلیم جو ہے میں اکثر کہتا ہوں کالج اور یونیورسٹی سے نہیں آتی ہے, آپ کے شوق سے تعلیم آتی ہے. کیونکہ آپ کو شوق آ گیا کہ جناب میں نے ابھی ریسٹورنٹ کھولا ہے, میں پہلے تو کھانا بہت اچھا بناتی تھی, اب میں مختلف ملکوں کے کھانوں کے بارے میں سٹڈی کروں گی, پھر اس کو ٹرائی کروں گی, پھر اس کے اوپر ایکسپرٹیز لاؤں گی. تو ایک پروسیس ہوتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جناب ہم ایک تو اپڈیٹ نہیں کرتے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر بھی جو ہے نا, اس ڈاکٹر کو ہم کہتے ہیں ایکسپرٹ, اسپیشلسٹ, جو اپنے آپ کو ایک فیلڈ میں ایکسپرٹ کرتا ہے. ورنہ ڈاکٹر ہی تو سب پڑھ کے آتے ہیں, MBBS سبھی کرتے ہیں. صحیح فرما تو ہم کیوں جاتے ہیں ایکسپرٹس کے پاس کہ جی مجھے ENT کے پاس جانا ہے, مجھے ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے, مجھے سرجن کے پاس جانا ہے. دیکھیں ایکسپرٹیز والوں کو آپ جو ہے نا بہت زیادہ پیسے دیتے ہیں کیونکہ ان کی ورتھ ہوتی ہے, انہوں نے پیسے خرچ کیے ہوتے ہیں اس کے اندر ایکسپرٹ. آپ برانڈ کیا ہے, برانڈ کی آپ ایک شرٹ لیتے ہیں تو وہ شرٹ ہوتی ہے 10,000 سے 1,00,000 تک, اور ویسے وہ شرٹ جو ہے 100 روپے کی بھی ملتی ہے, 500 کی بھی ملتی ہے, مگر اس نے برانڈ بنانے کے لیے اپنی ایکسپرٹیز ڈالے ہیں. ندیم صاحب, ایک اور امپورٹنٹ پہلو مجھے لگتا ہے اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. اب جیسے سونا اتنا مہنگا ہو گیا ہے, وائی ناٹ ہم اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ ہمیں سونا خریدنا ہی چھوڑ دینا چاہیے. یہ جو ٹریڈیشن ہمارا بنا ہوا ہے کہ ہم سونا خریدیں گے تو ہمارے گھر کی بیٹی کی شادی ہوگی. بھائی گھر میں بیٹی بیاہ نہیں پا رہے, اس لیے کیونکہ بھائی ابھی تک سونا جمع نہیں ہوا, باپ کی پینشن سے پوری نہیں ہو رہا, بھائی کی انکم سے جو ہے نا سیلری کی اس سے پوری نہیں ہو رہی ہے, تو بیٹی کا جو ہے نا ابھی سونا تیار نہیں ہوا ہے. جب سونا تیار ہو جائے گا, اس کے زیور تیار ہوں گے, تو پھر اس کے بعد اس کی شادی ہوگی. اس پہ بات کیجئے پلیز, کہ لوگوں کو سمجھائیے مہنگا ہے تو چھوڑ دیں مگر بیٹی کی شادی نہ چھوڑیں. ہاں اس جگہ چھوڑ دیں جو شاپ سے سونے کی ڈیمانڈ کرے. دیکھیں سب سے پہلے تو میں کہوں گا شریعت میں بھی ہے, اور آپ کو جیسے ہی بچے بالغ ہو جاتے ہیں آپ ان کا نکاح کر دیا کریں. اچھا, دوسری بات جو میں کہوں گا کہ بیٹیوں کے اوپر انویسٹ کریں تاکہ وہ کاروبار کریں.
اور وائف بھی ہے تو وہ وائف بھی کاروبار کرے, بیٹی ہے تو بیٹی کاروبار کرے. ہمارے یہاں پتہ نہیں کیوں ہم انویسٹ نہیں کرتے لوگوں کے اوپر. میں اکثر حکومت سے بھی کہتا ہوں کہ سڑکوں سے زیادہ انسانوں پہ انویسٹ کرے تاکہ وہ کاروبار کرے. آج چائنا کیا ہے, چائنا کا بچے سے لے کے بوڑھا آدمی تک کاروبار کر رہا ہے, کام کر رہا ہے. that's what. تو ہم جو ہے نا, ہم بس کر دیتے شوہر کمائے گا, ایک آدمی کمائے گا. کیوں؟ اگر شوہر کما سکتا ہے تو اس سے زیادہ اچھا اس کی بیوی کما سکتی ہے, اس کی بیٹی کما سکتی ہے, اس کے بیٹے کما سکتے ہیں. آپ جو ہے نا اس کے. اچھا دوسری بات جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے نا, جب ہم بیٹوں کو پیسے دیتے ہیں, جب بیٹے نقصان کرتے ہیں ہم کہتے ہیں تم کسی کام کے نہیں ہو بھائی, کاروبار نہیں کرو, تم جاؤ نوکری کرو. یہ غلط کر رہے ہیں. کسی بھی دنیا کے بزنس مین سے آپ اٹھا کے پوچھ لیں, وہ کہے گا ایک وقت تھا میں نے نقصان کیا, ایک وقت تھا میں نے اسٹرگل کیا. یہ ہم جو بناتے ہیں, یہ جو اسٹریٹجیز جو ہم پڑھ لکھ کے ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ بھائی پہلے 20% کاروبار میں لگاؤ, پھر آہستہ آہستہ اچھا تھوڑا سا پروفٹ ہو رہا ہے, مزید اور پیسے نہ لگاؤ اور اس کو آہستہ آہستہ گرو کرو. اوور نائٹ جو ہم چاہتے ہیں نا کہ جو ایک ہی دن میں میرا ویڈیو جو ہے وائرل ہو جائے اور میں جو ہوں یوٹیوب سے لاکھوں کما لوں, ایسا ہوتا نہیں ہے. فضا کو اس جگہ پہ آنے کے لیے فضا نے بے تحاشا محنت کی ہے. فضا ایسے نہیں بنتی ہے. اگر میں کوئی چیز بناؤں یا کوئی بھی چیز بنتا ہے, ایک ٹیم ہوتی ہے, اس کی محنت ہوتی ہے. دیکھیں آپ کے پروگرام کے سکسیس کے پیچھے پورا ایک ٹیم ہے, ایک اسٹریٹجی ہے, ایک پلاننگز ہے. لوگ دیکھنے والے فضا کو دیکھ رہے ہیں مگر فضا کی محنت نہیں دیکھتے. اچھا پھر ہر آدمی کہتا ہے مجھے فضا, ہر عورت کہتی ہے مجھے فضا بننا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہر آدمی کہتا ہے کہ جناب مجھے منشا بننا ہے. اب منشا نے بھی تو محنت کی ہے, اسٹریٹجیز بنائے, کاروبار کیا ہے. منشا چاہتا وہ بھی سونا لے کے رکھ دیتا, کہتا میں نے کاروبار ہی نہیں کرنا ہے. عارف حبیب چاہتے تو میں نے کاروبار ہی نہیں کرنا ہے. آج اگر عارف حبیب کی اگر آپ سٹوری اٹھا کے دیکھیں, موٹر سائیکل سے جو آدمی سٹارٹ کیا آج ایروپلین کا مالک بن گیا. وہ کیسے بنا جی؟ لاٹری نہیں لگی تھی. آہستہ میں نے کہا نا 3 پیسے کی بروکری کر کے, یہ سٹاک مارکیٹ میں جسے ہم کہتے ہیں نا 3 پیسے کچھ نہیں ہے. بعض وقت ہم 10 روپے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. یہ 10 روپے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آپ ایک گلک ہوتا تھا بچپن میں, بچوں کو سکھایا جاتا, آپ بچوں کو سکھاتے ہی نہیں ہے کہ وہ گلک لے کے اس کے اندر روز آنا پیسے ڈالتے جاؤ. آپ 1 سال کے بعد وہ گلک کھولو تو بچہ اپنی پسند کی چیز خرید سکتا ہے. بالکل. کاروبار کرنا سکھائیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بیٹی خوش رہے تو داماد ڈھونڈنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو کاروبار کرنا سکھائیں. جب وہ کاروبار کرے گی تو داماد خود مل جائے گا. کیا بات ہے, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. صحیح, آپ نے بڑا اچھا مشورہ دیا, بڑی اچھی بات کیا. اور دوسرا یہ کہ جو امیر آدمی ہے نا وہ اپنا پیسہ انویسٹ کرے گا, اور جو غریب آدمی ہے تو وہ اپنا پیسہ بینکوں میں رکھے گا, تجوریوں میں رکھے گا. تو آپ ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ آپ نے امیر بننا ہے یا غریب. بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ ود فضا. اور ناظرین, اچھا جی, جو ٹاپک ہے نا سننے والا ٹاپک ہے. خود مختار خواتین کے حوالے سے بات کریں گے. آپ کو پتہ ہے میڈیا میں بہت سے لوگ اس ٹاپک کے اوپر بات بھی کرتے ہیں, اویئرنیس پھیلانے کی کوشش بھی کرتے ہیں, مگر کچھ لوگوں کی بات کچھ کو سمجھ آ جاتی ہے اور کچھ لوگوں کی بات کو سمجھ نہیں آتی ہے. اگر میں اپنی مثال سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھ کے بات کروں تو میں وہ لڑکی ہوں جس نے 9 سال کی عمر سے کام کرنا شروع کر دیا تھا. اور میری امی کی جو دکان تھی گلف کلف کے پاس 3 تلوار میں, تو امی ہم تینوں بھائی بہن کو نا اسکول سے بلایا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ اسکول سے آؤ, اور 2 بسیں بدل کر ہم لوگ آتے تھے گلبرگ سے, تو آ کے ہم کلفٹن میں جو ہے نا وہاں پہ امی کی دکان میں سیلز گرل کی جاب کرتے تھے. اور امی کیا کرتی تھی, ہمیں بڑی اچھی طریقے سے سیلری پے کیا کرتی تھی. امی کہتی تھی جو چھٹی نہیں کرے گا اس کی سیلری نہیں کٹے گی, جو چھٹی کرے گا تو اس کی سیلری کوئی نہیں بنے گی, یہ دماغ میں رکھو. اور ہم بڑے دل لگا کے بڑا اچھے طریقے سے جو ہے نا کام کرتے تھے. وہاں پہ بڑے گورے آتے تھے, فارنرز آتے تھے, پاکستانی, سندھی, ہر قسم کے, پنجابی, جو بھی ہر لینگویج کا. آپ کو پتہ ہے کراچی میں بندہ رہتا ہے, میمن رہتا ہے, کاٹھیا واری رہتا ہے, گرداواری والے رہتے ہیں, سب رہتے ہیں. تو وہاں پہ نا گودرا والی والے رہتے ہیں, ہر طریقے کے لوگ رہتے ہیں, زبان کے لوگ رہتے ہیں. ان کو ہم چیزیں سیل کرتے تھے بڑے اچھی طریقے سے. میں تو چھوٹی تھی, 9 سال کی تھی, تو میں چیزیں سمجھایا کرتی تھی, تو مجھ سے بہت پیار محبت سے جو ہے نا وہ لے لیتے تھے. میری تھوڑی انگلش بھی اچھی تھی. تو خیر اب اس سلسلے میں یہ دیکھتی تھی کہ بچپن سے اگر امی نے یہ کام کروایا تو اس لیے بھی کروایا کہ ایک تو امی کو یہ ہوتا تھا کہ اسکول کے بعد بچے میرے پاس میرے ساتھ ساتھ ہوں گے, اور ساتھ ساتھ بچوں کے اندر
امی نے یہ سکلز ڈال دی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے کام کیسے کرنا ہے, تم نے معاشرے میں کھڑا کیسے ہونا ہے, تم نے سٹینڈ کیسے لینا ہے, اور خاص طور پہ بیٹیوں کو سکھایا. اور آج میرے لیے یہ بڑا کام آیا ہے. آج میں اکیلی ہوں, اپنی بیٹی کے ساتھ ہوں, اور میں اپنی بیٹی کے ساتھ پوری دنیا کو فتح کر سکتی ہوں. اور اسی طرح میری بیٹی جولری ڈیزائنر ہے, ابھی وہ 11 سال کی لگ گئی ہے, اس کو کرتے ہوئے 2 سال یہ بزنس ہو گیا. ماشاءاللہ وہ جو پیسہ کماتی ہے, جو پیسہ کماتی ہے وہ سارا کا سارا وہ جو مستحق لوگ ہیں ان کی, کسی کی شادیوں میں کسی کو مدد کرتی ہے, کسی کے علاج میں مدد کرتی ہے, چھوٹی سی بچی, تو اس کا کوئی پیسہ اپنے پاس نہیں رکھتی اور اپنے ہاتھوں سے بناتی ہے. اس نے اپنے سٹاف 2-3 رکھے ہیں, ان کے ساتھ مل کے بناتی ہے, آرڈر پہ بنواتی ہے اور اس طرح سیل کر دیتی ہے. تو یہ سب گرومنگ ہوتی ہے. گرومنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو گھر سے جو ہے نا گروم کرنا پڑتا ہے بچوں کو. مگر معاشرے کی بات اگر میں کروں نا, معاشرہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا. معاشرے میں اگر کوئی لڑکی کوئی جاب کرتی ہے, کہیں ترقی کر رہی ہے, کوئی کام کر کے اپنا نام بنا رہی ہے اور اچھے ادارے میں اور اچھے مقام پہ پہنچی, تو معاشرہ کہتا ہے یہ غلط طریقوں سے جو ہے نا آگے بڑھ رہی ہے, یہ عورت ٹھیک نہیں ہے, یہ لڑکی بالکل ٹھیک نہیں ہے, 2 نمبر ہے. آفس میں بھی یہ بات ہوتی ہے. اگر کوئی لڑکی جو ہے نا ترقی کر رہی ہو تو باقی کے جو کچھ ایسے حضرات ہیں وہ فوراً نا اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, اس کے تو باس کے ساتھ تعلقات ہوں گے, ایسے تھوڑی کوئی آگے جاتا. اس پہ بات کریں گے آج. ہمارے پاس جو ہے نا روبی علی موجود ہیں, کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, مائنڈ سائنسز ہیں, اس لیے ان سے گفتگو کریں گے اس پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں فضا؟ اللہ کا شکر. آپ کو بھی سننے پڑتے ہیں تانے؟ میرے خیال میں ہر وہ عورت جو ایک بڑا ایک محسوس الفاظ ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہر خود مختار عورت ہمیں بد کردار کیوں لگتی ہے. سوسائٹی میں یہ ایک ہمارا المیہ بن گیا ہے. یہ 2 نمبر کا خطاب دے دیتے ہیں. بیسیکلی اگر آپ آئیں نا خود مختاری کی طرف, سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ لفظ خود مختار ہونا ہوتا کیا ہے. ہم ایک بڑا کامن ورڈ بولتے ہیں فیمنزم. مجھے کسی نے کویسچن کیا کہ جی آپ فیمنزم کے حق میں کہ اگینسٹ ہیں. میں نے کہا سب سے پہلے مجھے بتائیں فیمنزم ہے کیا. ایک آپ کے بیسک رائٹس کی اگر بات کریں, آپ جینڈر کو باہر کر دیں, آپ بیسک رائٹس کی بات کریں, تو اگر وہ حقوق یا وہ میرے رب نے جو مجھے رائٹس عطا کیے ہیں, یا وہ فیمنزم جس میں انسان کو انسانوں والے تمام حقوق اس عورت کو بھی ملے جیسے مرد کو مل رہے ہیں, تو میں نے کہا میں 110% فیمنزم کے حق میں ہوں. لیکن اگر وہ فیمنزم جس کی آپ بات کریں کہ جو سوسائٹی میں بگاڑ پیدا کر رہی ہے, جو چند ایک ہمارا کہہ لیں کہ جس طرح ہر سوسائٹی میں ڈفرینٹ مافیاز ہوتے ہیں, تو کچھ ایسے مافیاز بھی ہیں جو اس کے اگینسٹ ہیں, تو میں اس کے قطعاً حق میں نہیں ہوں. لیکن بیسیکلی دیکھا جائے تو ہم بات کرتے ہیں امپاورڈ ہونے پہ. امپاورمنٹ پہ بات کریں تو میرے خیال میں ہمارے مذہب میں اس سے پہلے عورت امپاورڈ نہیں تھی. اگر ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ جی امپاورمنٹ ایک ویسٹرن انفلوئنس کا نام ہے, تو غلط بات. مگر حضرت خدیجہ کی اگر بات میں نے آپ سے یہی بات کرنے لگی تھی کہ ایسٹرن انفلوئنس کے اگر ہم بات کریں ہم اپنے مذہب, تو سب سے پہلے ہمارے مذہب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وائف حضرت خدیجہ سب سے پہلی امپاورڈ خاتون تھی. بالکل ایسے, ٹھیک ہے. اور انہوں وہیں سے اللہ تعالیٰ, دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں یہ چیزیں دکھانی تھی نا کہ اس سے پہلے عورت کا کوئی مقام نہیں تھا. عورت کو یہ اس قابل نہیں سمجھا جاتا تھا کہ اس کو وراثت میں حصہ دیا جائے. عورت کو اس قابل نہیں سمجھا جاتا تھا کہ اس کو اپنے جو ان کے مشاورت ہے اس میں داخل کیا جائے. اسلام نے آ کے یہ بتایا کہ عورت کا بیسیکلی حقوق, عورت کے بیسک رائٹس ہیں کیا. ہم جس معاشرے میں چل رہے ہیں نا, سوری ٹو سے ہم پہ ہندوانہ سوچ کا بہت بڑا اثر ہے. ہمارے معاشرے میں جو عورت کو جس طرح سے دیکھا جاتا ہے نا, وہ اسلامک حوالے سے وہ نہیں دیکھا جاتا. ہمارے معاشرے میں وہی جو ایک روایات چل رہی ہیں نا, بیسیکلی آج بھی ہمیں تب تکلیف کیوں نہیں ہوتی بہن بیٹی کو جب وراثت کی بات آتی ہے تو وہاں پہ عورت کو امپاورڈ نہیں ہونا چاہیے, عورت کو خود مختار نہیں ہونا چاہیے. ایک چیز اور, جیسے آپ کیونکہ اس زمانے کی آپ بات کر رہی ہیں, تو خود مختاری کی اگر ہم بات کریں یہاں پر, تو سب سے پہلے جو یہ لڑکیاں بائک چلا رہی ہیں, جو اسکوٹی چلا رہی ہیں, ان کو سب سے پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ یہ کیوں چلا رہی ہیں مردوں کی طرح ایسے 2 ٹانگیں یوں رکھ کے, تو کہیں کہیں بائک لے کے نکل رہی ہیں, یہ کیا طریقہ ہے, یہ کوئی بیٹھنے والی کوئی سواری ہے. اگر آپ دیکھیں کچھ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں, کچھ لوگوں میں چند, جن کو میں گن نہیں سکتی انگلیوں میں, ٹھیک ہے, وہ چند نا چندی ہے میرے لیے, مگر زیادہ تر لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں, پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. اگر آپ اس زمانے کی بات کریں جہاں پر ابھی روبی علی جس کی بات کر رہی ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی, وہاں پہ جو عورتیں تھیں وہ اونٹ کی سواریاں کرتی تھیں, گھوڑے چلاتی تھیں, گھوڑے کی سواریاں کرتی تھیں, تو وہ بھی تو دور تھا. وہ سواری تھی
گھوڑا اونٹ, تو پھر یہ جو بائک ہے اسکوٹی ہے یہ بھی تو سواری ہے. پھر جب وہ چلانے میں مسئلہ نہیں تو پھر آج کے دور میں یہ چلانے میں کیوں مسئلہ ہے, اس پہ بات کیجیے. کیونکہ میرے خیال میں تو بہت اچھی بات ہے, بجائے آپ کی بہن بیٹی رکشوں پہ بسوں میں غیر مردوں کے ساتھ دھکے کھاتی ہوئے جائے, اسے بہتر نہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اپنی سواری پہ خود اگر وہ سفر کر کے جا رہی ہے یا خود وہ کسی کی محتاج نہیں ہے. بیسیکلی ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں ان کو نا دوسروں کو کنٹرول کرنے کی عادت اتنی زیادہ بن جاتی ہے. جب آپ کو کسی کو کنٹرول کرنے کی عادت بن جاتی ہے نا, چاہے وہ کنٹرول کرنا بیسیکلی ہے کیا, ہمیں یہ کیوں چبھنا شروع ہو جاتی ہے کہ اب یہ عورت کمانے لگ گئی ہے, یہ اب خود مختار ہو گئی ہے اور یہ اب گھر نہیں بسائے گی, یہ نہیں اب بسے گی, اس کو تو عادت پڑ گئی ہے حکمرانی کی کیونکہ اب اس کو محتاجی نہیں رہی. ہم لوگوں نے جب تک یہ جو ہم نے ایک وہ فارمولا سیٹ کیا ہے نا کہ عورت کو اگر کنٹرول میں رکھنا ہے تو اس کو پیسے کی محتاج رکھو. کیوں میں ابھی ریسنٹلی میرے پاس ایک وہ کہہ لیں کہ ہمارے کلینک میں ہم نے کیس دیکھے, ایک عورت کی فضا اسی طرح سے اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی, 2 بیٹیاں تھیں اس کی. اب اس نے آگے فیملی میں آئی, پڑھی لکھی نہیں تھی, گھر والوں نے کہ جی نہیں جی شادی کرنا ہے, اس طرح تو زندگی نہیں گزرتی, دیکھ بھال کے اب امپاورڈ نہیں تھی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن بات یہاں پہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس حوالے سے میں کروں, شادی کر دی. کچھ عرصے بعد اس عورت کے الفاظ اپنے ہیں کہ جی مجھے ماں تھی بیٹیوں کے لیے, اس کو وہ تحفظ والی جگہ نہیں لگی. اس نے کہا کہ میں نے چھوڑ دیا, میں نہیں رہ سکتی, کیونکہ ظاہری سی بات ہے کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں جو اوپنلی اسے نہیں ڈسکس کیا, لیکن ایز اے فیمیل ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ماں کو اپنی بیٹی کی عزت کی سب سے زیادہ کس چیز کا خطرہ ہوتا ہے. جو اس نے اسکیپ کیا, وہ کہتے ہیں میں نے واپس آ کے بھائیوں سے بات کی اور باپ سے کہ میں نہیں اس طرح رہ سکتی. تو سب سے پہلے یہ ہوا کہ تم میں لازمی کوئی نہ کوئی, تم نے اگر وہ کچھ ہو بھی رہا ہے, کوئی ایسی بات ہو بھی رہی ہے, تم میں کوئی غلطی ہوگی. اس نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی, مجھے ہی غلط کہا گیا. جب میں نے وراثت کی بات کی, ٹھیک ہے, وراثت کا نام لیا, تو مجھے یہ کہہ کے کہ تمہیں اصل مسئلہ یہی تھا, تم چاہ یہی خود مختاری رہی تھی. کہتی لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری, مجھے نہیں انہوں نے وراثت میں حصہ دیا, کیونکہ ہمارے ہاں یہ المی ہے, بہن بیٹی ہیں, اگر پسند کی شادی کر لیں تو غیرت کے نام پہ قتل, اگر وہ وراثت میں حصہ مانگ لے تو ان کو جو ہے عدالتوں تک گھسیٹا جاتا ہے. یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ بن چکا ہوا ہے. کہ میں نے ہمت نہیں ہاری, میں نے ایک چھوٹا سا کرائے کا 1.5 مرلے کا گھر لے کے اپنی ایک فیکٹری میں جاب کی, اپنی بچیوں کو پڑھایا, اس قابل بنایا کہ آج وہ اپنے اس میں تو کہتی آج میں سمجھتی ہوں کہ اگر میرے ماں باپ مجھے تعلیم دیتے, مجھے اسکل لرنر بناتے, آج مجھے اپنی اولاد کے لیے کسی کی محتاجی نہ دیکھنی کیا بات ہے. ایک بریک لیں گے. جو بیٹی کے اوپر آپ اس کے جہیز میں یا پھر اس کے جو سونے اور اس کے گولڈ چاندی خریدنے کے چکروں میں جو انویسٹ کرتے ہیں, اس سے بہتر یہ کہ آپ اس کی تعلیم پہ, اس پہ انویسٹ کر دیں, یہ اس کے فیوچر میں کام آئے گا. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اچھا, مرد جو ہے نا, مرد کو سپورٹ کرتا ہے ہر فیلڈ میں. ہمیشہ مرد کو دیکھیں آپ, کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے. ادارے میں بھی کام کر رہے ہوں گے تو وہاں پہ بھی سپورٹ سسٹم رہے گا مردوں کا آپس میں, دوستی میں بھی. مگر جو عورت ہے نا, عورت کی دشمن ہوتی ہے. اب جس عورت کو ہم یہ بات کر رہے ہیں نا کہ اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے, یا معاشرے میں کھڑا ہونا ہے, یا اچھا نام بنانا ہے, یا اپنی انکم بنانی ہے, اپنا کام, کوئی اپنی جائیداد, اپنی پراپرٹی, کچھ بھی چیز کے اوپر انویسٹمنٹ اس کو وہ کرنا ہے, اس کو اپنے اوپر کام کرنا ہے, تو وہ عورت دوسری جو ہے نا وہ اس کی دشمن بن جائے گی. چاہے اس کی دوست ہو, چاہے اس کی ساس ہو, چاہے اس کے گھر والے ہوں, ان کو انسیکیورٹیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ لڑکیوں کے کرے گی, یہ آگے جا رہی ہے, میری دوست مجھ سے زیادہ اچھی لگ رہی ہے. ہر طریقے سے یہ عورت سپورٹ نہیں کرتی. کیوں؟ بیسیکلی انسیکیورٹیز ہے نا. بعض اوقات آپ دیکھیں وہ عورتیں جو لائف میں خود کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں, جس مقام پہ وہ خود پہنچنا چاہ رہی ہوتی ہیں, کچھ حالات کی وجہ سے, فیملی پریشر کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتی. جب دوسری طرف وہ کسی اور عورت کو اپنے قریبی کسی بھی رشتے میں اس مقام پہ پہنچتا ہوا دیکھتی ہیں, وہ کئی عورتیں ہوتی ہیں کہ کچھ عورتیں بہت لمیٹڈ ہوں گی جو اپریشیٹ کریں گی کہ یہ اس مقام تک آئی. میجورٹی وہ ہوں گی. کچھ ایک ہم لوگ ابھی بات کر رہے تھے نا کہ خود مختار عورت کیوں بری لگتی ہے, تو یہ مردوں سے زیادہ آج کل جو فضا دیکھنے میں آ رہے ہیں نا, عورتوں کو زیادہ بری لگتی ہیں. ان کا پہلا کمنٹ کیا ہوگا, یہ ایویں نہیں یہاں تک پہنچ گئی. سب پتہ ہے ہمیں یہ شارٹ کٹ رستے ہوتے ہیں, پتہ بھی نہیں ہوگا, لیکن ہمیں بہت آسان ہے نا کسی کو کرٹیسائز کر دینا, کسی کو بیٹھ کے یہ بات کر دینا. آپ کو نہیں پتا کہ وہ بندہ یا وہ بندی کتنی سٹرگل کر کے اس مقام تک پہنچی ہے. آپ نے بیٹھ کے, کیونکہ آپ کے اپنے اندر وہ کمی ہے, آپ کے اپنے اندر وہ خامی ہے جو آپ نہیں کر پائے. جب آپ دوسرے کو اس مقام تک دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس سب سے آسان طریقہ کیا ہوتا ہے, آپ کسی مرد کو یہ لفظ کیوں نہیں کہتے کہ یہ یہاں تک ایسا نہیں ایویں نہیں پہنچا کوئی غلط طریقے سے. عورت کو کیوں؟ کیونکہ عورت کو ہم نے عورت ذات پہ سب سے پہلے اس کے ہم نے کریکٹر پہ حملہ کرنا, اس کو کریکٹرائز. اور اس میں صرف مرد نہیں,
وہ جو ایک عورتیں میں جس بات کر رہی ہوں فضا, یہ وہ عورتیں بھی بیٹھ کے یہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں, کیونکہ انہیں کہیں نہ کہیں وہ عورت اپنے سے تھوڑی سی کہہ لیں کہ اوپر لگنا شروع ہو جاتی ہے. انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ میں ایک مثال بھی کے دینا بھی چاہوں گی. میری بڑی پیاری دوست, بڑی پیاری اچھی ایکٹریس, بڑی فائن خوبصورت ایکٹریس علیزہ شاہ, مجھے یہاں اس کو ڈسکس کرنا بنتا ہے. بالکل. اینڈ لوگوں سے بلکہ خاص میں یہاں پہ مخاطب ہو کے بھی ایک بات کروں گی. یہ وہ بچی ہے جس نے آ کے انڈسٹری میں بڑی خوبصورتی سے اپنا کام بڑی نکھار پرسنالٹی کے ساتھ جو ہے نا شو کیا لوگوں کو, بڑی ایفرٹ کی, بڑی محنت کی. اور چھوٹی عمر میں جب لڑکیاں محنت کرتی ہیں, گھر سے نکلتی ہیں, تو مجھے لگتا ہے بہت زیادہ اسٹرگلنگ ٹائم ہوتا ہے ان کا, اور اپنے آپ کو بڑا گروم کیا ہر فیس کے حساب سے. ہر نیا سال اس کے لیے ایک نئی لک ہوتی تھی. پھر اس کو لوگوں نے اتنا ٹارچر کیا, کچھ لوگ اس کو شوٹس پہ جو ہے, ڈراموں پہ جو ہے اس کے پیسے نہیں پے کر رہے تھے, کچھ لوگ اس کو تنگ کر رہے تھے, کچھ لوگ اس کو ٹائم پہ جو ہے نا مطلب اس کو فری نہیں کرتے تھے, بٹھا کے رکھتے تھے, اس کی ڈیٹس برباد کرتے تھے, جو کہ ہمارے معاشرے کا سسٹم ہوتا ہے. اینڈ دین اس کو پتہ نہیں کون سا ایسا ٹراما تھا, اس کو کوئی تکلیف تھی کہ جس فیلڈ کے لیے وہ اتنا کام کری تھی اس نے اپنی بریک لے لی کام کی. ٹھیک ہے, کوئی ایسی سچویشنز آئیں کہ جو اس کی لکس ہے اس کے اوپر اس نے اپنے جو بھی اپنی بولڈ ڈریسنگ یا اسٹائلش ڈریسنگ یا جو بھی اس نے اپنا کوئی گیٹ اپ اپنا ایک جو اس کو اچھا لگتا تھا اس نے ٹرینڈنگ کے حساب سے اپنے اوپر طاری کیا. اینڈ دین پیپل لائک کچھ کرٹیسائز کر رہے ہیں, کچھ پسند کر رہے ہیں, مگر جو لوگ برائی کرتے ہیں نا وہ زیادہ ہوتے ہیں, اور ان میں وہ ہوتی ہیں عورتیں زیادہ. ٹھیک ہے, اب عورتوں نے اس کو اتنا کرٹیسائز کیا, اس نے چیزیں جا کے ڈیلیٹ کی اپنے شوبز کی پوری جو پیجز ہیں اس کے سوشل میڈیا کے. اور میں اس کی کیونکہ فالوور بھی ہوں, مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اس طریقے سے بچوں کو, لڑکیوں کو, کام کرنے والی لڑکیوں کو ٹراما دینا, کرٹیسائز کرنا, اور کیریکٹر پہ بھی چلے جاتے تھے اس کے. یہ وہ چیز ہے, اچھی لڑکی ہے. دیکھیں یہ وہ چیز ہے, ایک لڑکی بات ابھی جس آپ بات کر رہی ہیں ٹی وی ایکٹر ہے یار, ٹی وی میڈیم کے لیے کام کر رہی ہے, اگر وہ ریئیکشن دے رہی ہے تو آپ نے اس کے اندر آپ نے اتنا اس کو کرٹیسائز کیا کہ بعض اوقات آپ سیدھے ٹریک پہ چڑھتے چڑھتے اب وہ جسے ایک دم دوسرے ٹریک پہ آ کے ایک دم وہ ٹراما میں چلی گئی ہے, وہ نیگیٹو امپیکٹ میں آ گئی, وہ لوگوں سوسائٹی کو کہہ لے کہ اس نے نیگیٹو وہ بات کرنا شروع کر دی, تو کہیں نہ کہیں ہماری سوسائٹی ہی اس کی باعث بنی. ہاں, ہم اس کو مینٹل ٹارچر کر رہے ہیں. آپ اتنی کسی کی مینٹل ہیلتھ کو خراب کرنے کا رائٹ آپ کو کس نے دی ہے؟ دیکھیں نا, ایک آرٹسٹ جو ہے وہ اپنی سوسائٹی, اپنے لوگ, اپنے فینس کے لیے کام کرتا ہے, اپنے لک پہ, اپنی ایکٹنگ پہ, ہر چیز پہ, کیونکہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. اگر وہ آپ لوگوں کے لیے کوئی نئی چیز کرتی ہے یا کوئی کام کرتی ہے, دماغ میں رکھیں وہ انٹرٹینر ہے, وہ ایک شوبز کا حصہ ہے. آپ اس کی پرسنل لائف پہ جا کے آپ اس کو ہٹ نہیں کر سکتے. وہ جو کرنا چاہتی ہے, وہ جس طریقے سے جینا چاہتی ہے, آپ اس کو جینے دیں. کسی کی لائف پہ جا کے اس کو کیریکٹر دیکھیے, اگر آپ نے کسی کو پروفیشنلی آپ نے اس کو گائیڈ لائن دینی بھی نا تو پازیٹیو وے میں دیں, یس, ناٹ ان نیگیٹو وے میں. آپ پازیٹیولی اس کو بات کریں, نہیں ہمیں آپ کے بال لمبے پسند تھے, آپ نے بال کیوں کٹا لیے, 10 قسم کی اس طرح کی کچھ, بٹ ناٹ دس وے. جس طریقے سے یہ ہمارے سوشل میڈیا پہ کھلی زبان شروع ہو گئی ہے آج کل, کوئی بھی کسی کو اٹھا کے کچھ بھی بکواس کرنا شروع کر دیتا ہے, کسی کی کوئی عزت نہیں, کچھ معیار نہیں ہے. جو آپ بات کر رہی تھی کہ پہلے ٹی وی میڈیم میں باؤنڈریز تھی, دیکھیے الیکٹرانک میڈیا پہ نا ایک رولز اینڈ ریگولیشن, ایک پتا تھا یہ پابندی ہے یا کس طرح. سوشل میڈیا میرے خیال میں تو اس وقت سوری ٹو سے یہ وہ کیا کہیں گے ہم اس کو کہ وہ گندگی کا ایک ڈھیر بن گیا کہ جو اٹھتا ہے جس کا جو دل کرتا ہے کانٹینٹ ڈال دیتا ہے. آپ یا میں کبھی الاؤ کریں گے اپنے بچوں یا بچیوں کو جو اس وقت ایک وہ بنا ہوا ہے ماحول کے اس میں کبھی ہیں؟ میں کبھی بھی نہیں کروں گی, کیونکہ دیکھیں آپ کی کوئی بھی چیز غلط نہیں ہے. سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے, میں ان خواتین, ان بچیوں کو بھی دیکھتی ہوں جو گھروں سے بیٹھ کے مختلف اچھے کانٹینٹ پہ کام کر رہی ہیں, اچھی اس میں کر رہی ہیں پبلسٹی میں. ہماری سوسائٹی نیگیٹو اور غلط کانٹینٹ پہ ہی کیوں جا رہی ہے؟ کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا ہو چکا ہوا ہے. آپ کے پاس ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک پلیٹ فارم دے دی ہے, اس پہ پازیٹیولی کام کریں. ٹھیک ہے, آپ جو اٹھتا ہے غلط کنٹینٹ ڈال دیتا ہے اور آپ بعد میں بات کر دی جاتی ہے. ایپ یا کوئی بھی ٹیکنالوجی غلط نہیں ہوتی, اس کا استعمال کرنے والے غلط ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہا. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ دوبارہ جوائن کرتے ہیں. اچھا, یہ جو خود مختاری جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ عورت کو خود مختار ہونا چاہیے, اس میں ایک ضرور پہلو ڈسکس کرنا چاہیں گے ہم یہاں پہ, میرا جسم میری مرضی, فیمنزم, جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ برتن میں نہیں دھوں گی, تمہارے کپڑے میں نے نہیں دھونے, تو اپنا کام خود کرو, جاؤ اپنے جوتا اٹھا کے وہاں رکھو, جاؤ اپنا کام سارا خود کرو, میں تمہاری نوکر نہیں ہوں. یہ والی چیز اس پہ ضروری ہے مجھے لگتا ہے بات کرنا. دیکھیں اب جن خواتین میں اگر دیکھا جائے کہ اگر کوئی کام اگر انہیں کرنا ہے تو وہ کر کے دکھا دیتی ہیں.
بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اگر آپ مثال لے لیں، پوری اسلامک ورلڈ کی پہلی وزیر اعظم خاتون بنی، وہ بھی تو اسی معاشرے میں تھی نا، بلکہ ان کو تو زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا عام عورت سے اگر کمپیئر کریں آپ۔ اسی طرح ابھی اور بھی بہت سی ایسی عورتیں ہیں، آسمہ جہانگیر کی مثال لے لیجئے، انہوں نے کتنا کام کیا، فاطمہ جناح کی مثال لے لیجئے، انہوں نے کیا مقام حاصل کیا۔ جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ کام کر جاتی ہیں، وہ بہانے نہیں بناتی، وہ باہر آ کے پروٹیسٹ نہیں کرتی، مجھے میرا حق چاہیے، میرا جسم میری مرضی۔ وہ اپنا حق اپنی مرضی سے لیتی ہیں یار، یہ پروٹیسٹ نہیں کرتی، چورنگیوں میں کھڑے ہو کے چیخم چلا نہیں کرتی، روڈ بلاک نہیں کرتی۔ غلط تو نہیں کہہ رہی میں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، 110% آئی ایگری وتھ یو۔ لیکن ابھی آپ نے جیسے بات کی نا میرا جسم میری مرضی، یہ بڑا لوگوں نے غلط، اور مردوں نے نہیں عورتوں نے، میں نے جیسے ابھی سٹارٹ میں بات کی کہ یہ بھی ایک مافیا ہے جو غلط طریقے سے جنہوں نے پریٹینڈ کر کے ان عورتوں کو، دیکھیں جب یہ لفظ آتا ہے نا میرا جسم میری مرضی، اس میں بہت سی ایسی بچیاں بھی تھیں جو ریپیس جو اس چیز کا شکار ہوئی تھی، یہ ان کے لیے جاتا ہے، یہ چیز ان کے لیے جاتی ہے جی، جو آپ نے ایک ولگیرٹی کو پروموٹ کر کے یہ پوری ایک کہہ لے کہ اینٹی ہماری سوسائٹی کی ان خواتین کو کرٹیسائز کیا گیا، یہ ان کے جن خواتین جس کو ہم نے بڑا ایک اپنے حق میں سمجھ لیا، یہ ہمارے حق میں نہیں ہے۔ ہم بات کریں اگر دیکھیں میں نے جیسے سٹارٹ میں ہم نے بات کی کہ سب سے پہلے اسلام نے عورت کو امپاورڈ کیا ہے، بیسیکلی اگر آپ بات کریں نا فیمنزم کا، تو عورت کو تو تمام حقوق دیے ہی گئی اسلام میں، اس سے پہلے تو فیمنزم کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، اور نہ کسی اور مذہب میں۔ ہم مذہب کے ساتھ ہی اس کو جوڑیں گے، ہم ایک انسانیت میں اگر بات کریں تو عورت کے بیسک رائٹس کیا ہیں؟ فیمنزم ہے کیا؟ فیمنزم ہے کہ اس کو اس کی تعلیم کا حق دیا جائے، اس کو اس کی وراثت کا حق دیا جائے، اس کو زندگی میں جو وہ اپنی طریقے سے زندگی ان اے پازیٹیو وے آپ گزارنا چاہتی ہیں، آپ اس کو اس کا رائٹ دیں۔ آپ جس طرح سے اپنے بیٹے کی ایک اچھی پرورش کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ اس کو اچھی تربیت ملے، اس کو اچھا کھانا پیلے ملے، اس کو اچھی ایجوکیشن ملے، بیٹی کو بھی وہی سب ماحول دیں، مطلب عورت کے حقوق، کیونکہ عورت کو ہمارے ہاں میجورٹی فضا مرد جو ہے نا، عورت کو میں ہر مرد کی بات نہیں کری، میجورٹی مرد، عورتیں ایک لفظ سے اچھا وہ کیوں ڈر رہی ہوتی ہیں، وہ گھر بھی سنبھال رہی ہیں، بچوں کو بھی سنبھال رہی ہیں، لیکن اس کو ہمیشہ ایک خوف رہتا ہے اس کے ذہن میں کہ تم نے نہیں، اچھا تمہیں یہ چیز سمجھ نہیں آتی، میرے آگے بول رہی ہو، 3 لفظ کی مار ہو تم، یہ جو لفظ 3 لفظ کی مار ہے نا، یہ عورت کو ختم کر دیتی ہے۔ اور اگر مرد کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے نا، بہت سے ہمارے ہاں جو اس وقت ہم بات کریں ان مردوں کو ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں، اس سوسائٹی کو جس میں عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں، اگر عورت کو پتہ ہو کہ میں امپاورڈ ہوں، میں کسی کی محتاج نہیں ہوں، تو وہ کبھی بھی وہ بھی برابری پہ انسانیت کی طرح آپ سے آگے بات کرتی ہے، انسانیت کے رولز سیٹ ہوتے ہیں۔ ہم لوگ جب اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو وہی بات ہے کہ جہیز دینے کی بجائے ان کی تعلیم و تربیت پہ دھیان دیں۔ عورت جو میرے خیال میں آج کل اگر آپ دیکھیں نا تو جو امپاورڈ عورت ہے نا، وہ گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین کی طرح وہ بھی اپنے گھروں کو زیادہ اچھا لے کے چل رہی ہیں۔ وہ مرد کا یہ قطن معاشرے کا یہ جو ہمارے ایک المی ہے نا کہ اگر امپاورڈ عورت ہو گئی ہے تو وہ گھر نہیں بسائے گی، خدا کے لیے اس سے نکلیں۔ آپ کی بہن بیٹی یا آپ کی بیوی، مجھے بتائیں فضا آج کے معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ فائنینس۔ معاشی طور پر جو کمزوری ہے وہی گھروں میں عموماً دیکھنے میں آ رہی ہے نا، خرابیوں میں زیادہ تر وہی وجوہات آ رہی ہیں۔ میاں بیوی اگر دونوں مل کے کما رہے ہیں، دونوں ایک اچھے اپنے بچوں کو ایک اچھی لائف سٹائل دے رہے ہیں، ایز کمپیئر اگر دیکھا جائے تو ان خواتین سے وہاں پہ بہت زیادہ کم مسائل ہوتے ہیں ان گھروں میں۔ آپ اور کیا ہم لوگ امپاورڈ نہیں ہیں؟ ہماری جیسی بہت ساری خواتین جو گھروں کو بھی لے کے چل رہی ہیں، بچوں کی اچھی پرورش بھی کر رہی ہیں، سوسائٹی میں بھی موو کر رہی ہیں، پروفیشنلی بھی اپنے آپ کو لے کے چل رہی ہیں، اپنے رشتوں کو بھی نبھا رہی ہیں، تو وہ بھی تو مثالیں ہیں۔ آپ صرف ایک طبقے کو لے کے مت چلیں کہ وہ فیمنزم ہے، وہ فیمنزم نہیں ہے، وہ فیمنزم کو بلکہ فیمنزم کے نام پہ اس کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ بالکل درست، آپ کی بات سے متفق ہوں میں، اور آئی ہوپ کہ لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ آئے، اپنے بچیوں کو ایجوکیشن اور اسکل لرنر بنائیں۔ کوئی شک نہیں۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ آئی ہوپ آپ اس پہ عمل کریں اور اپنی زندگی کو چینج کریں، اور اپنی بیٹیوں کو خاص طور پہ اپنے پیروں پہ کھڑا کریں، ان پہ انویسٹ کریں، نہ کہ ان کے جہیز پہ۔ بریک کے بعد ملتے ہیں۔ اوکے، ویلکم بیک ناظرین۔ میرے پاس ابھی جو سیگمنٹ ہے وہ بہت زبردست ہے۔ ایک ایسے مہمان یہاں پہ میں بدو کرنے جا رہی ہوں جن کے پاس دنیا جاتی ہے مگر بتاتی نہیں ہے۔
اور ایک ایسی جگہ جہاں پر لوگ جاتے ہیں مگر لوگوں کے سامنے آ کے نا چھپاتے ہیں, بتاتے نہیں ہیں, بالکل بھی نہیں بولتے کہ ہم وہاں جاتے ہیں, ہم تو وہاں گئے. سیلے ہزار دی, سیلے ہزار دی, سیلے ہزار دی, سیلے ہزار دی, چنا والا مال نہیں جی لوٹ ہے گی باہر دی, سیلے ہزار دی, سیلے ہزار دی, جیڑا جیڑا چاہیے برانڈ یاد کر لو. ساڈے کول آج وہ تو شاپراں چ بھر لو. ساڈے کول ویرائٹی ہے گی ٹال بندے واسطے, میڈیم واسطے, سمال بندے واسطے. چیک وچ شرٹاں تے لائننگ وچ شرٹاں ہگیاں, پلین تے ڈیزائننگ وچ شرٹاں. او جو جڑے کلر وہ سارے کہندے رائٹ. او کلر بلیک اینڈ وائٹ. پینٹ دی ویسٹ 28 ਭਾਵੇਂ 40 ہوے, پینٹ دی لینتھ 38 یا 46 ہو, پینٹ تے شرٹ دا پیر 2000 وچ, ਭਾਵੇਂ ਆਓ ਪੈਦਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਓ ਕਾਰ ਵਿੱਚ. ਹਾਜੀ ਕੈਂਪ ਪਾਜੋ ਟੋਨੀ 10 ਨੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਤੇ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਫਰੈਂਡ ਤੇ. واہ واہ کیا بات ہے. ناظرین میرے پاس زبردست مہمان موجود ہیں. ٹونی 10 کے نام سے ان کا جو ہے نا برانڈ بھی ہے, اور وہ برانڈ جو ہے ان کا جو شاپ ہے ان کی وہ ہے ان کی لنڈا بازار میں, اور لنڈا میں یہ اپنے کپڑے سیل کرتے ہیں, اور ان کا جو کام ہے نا وہ بڑا پاپولر ہے, بڑا مشہور ہے. لوگ ان کے پاس آتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں پہ, عورتیں آتی ہیں, مرد آتے ہیں, بڑا رش لگا ہوتا ہے ان کے پاس, کپڑے خرید کے لے کے جاتے ہیں, سلیبریٹیز جاتے ہیں, مگر آ کے بتاتے کوئی نہیں ہے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے, مگر آج ہم ان سے سارے راز پوچھیں گے. اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے. دیکھیں جب میں 10 بار بتا چکی ہوں, میں تو کئی بار لنڈا بازار گئی ہوں, میں تو کافی چینیں خرید کے لے کے, جو زپ ہوتی ہے نا جو کپڑوں میں لگتی ہے, جو شراروں میں مہنگے کپڑوں میں, وہ ساری لنڈا بازار سے ملتی ہیں. جو عام آپ کو درزیوں کے اور ایسے بیلوں کے شاپ سے ملتی ہیں وہ اتنی پائیدار نہیں ہوتی ہیں. پائیدار ہوتی ہیں جو لنڈا میں آپ کو لاٹ سے ملتی ہیں, زپ ہے نا, کتنی اچھی ہوتی ہیں. اسی طرح خراب ہی نہیں ہوتی. تو یہ جتنے بڑے بڑے ڈیزائنرز ہیں نا, یہ فیشن ڈیزائنرز, یہ سارے لنڈا کے چکر لگاتے ہیں. تو میں تو جب جاتی ہوں میں تو لنڈا بتا دیتی ہوں. میں نے کبھی لنڈا پہنا ہے تو میں نے تو ٹیگ کے ساتھ دکھا دیا. اس لیے آج آپ بھی جتنے سیلیبریٹیز جو جاتے ہیں بتائیں گے, آپ سب کا نام بتائیں گے جو جو جاتے ہیں. آپ نے یہ بات کیا کہ ہمیں خوش کیا کہ آپ لنڈا پہنتی ہیں. اب میں آپ کو ایسی ایسی چیز دوں گا کہ آپ کو مزہ آ جائے گا, اور ٹیگ لگی چیزیں بھی آتی ہیں وہاں پہ, بالکل فریش چیزیں. میں یہی بتا رہی تھی کہ اتنے بڑے بڑے برانڈ ملتے ہیں وہاں پہ, اتنے اچھے. اچھا, ہر لنڈا کا جو کپڑا ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ کسی مرے ہوئے انگریز کے کپڑے ہم پہن رہے ہیں, یہ نہیں ہے جو بات کرتے ہیں. یہ دیکھیں فریش چیزیں آتی ہیں لنڈا میں, یہ دیکھیں بالکل ٹیگ لگی ہوئی, بالکل فریش چیزیں ہیں, اور بڑے بڑے برانڈز بغیر استعمال کی چیزیں ہیں. دیکھیں نا اس طرح کی چیزیں ہیں. یہ دیکھیں H&M کی پینٹ دکھائیں, دکھائیں یہ نہیں, یہی دکھائیں. یہ دیکھیں H&M کی پینٹ ہے, کلوز کریں. ادھر سے کلوز ہوگا, کہاں سے ہوگا, ادھر سے ہوگا, ادھر کریں, ادھر اس کیمرے پہ کریں. یہ دیکھیں H&M کا ٹیگ لگا ہوا ہے اور H&M کی پینٹ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آرام سے جو ہے نا, یہ کچھ ایسے مال بھی ہوتے ہیں جو تھوڑی سی کسی مسٹیک کی وجہ سے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. جی جی. یا پھر ہر چیز کو ٹیگ لگا, یہ بھی ٹیگ لگا ہوا ہے. فریش چیزیں بھی آتی ہیں لنڈا میں, ضروری نہیں ہے, یہ تو مرضی کی بات ہے. لیوائس ہے, ڈینم ہے, H&M ہے, زارا ہے. دیکھیں کس قسم کے سارے یہاں پر پھر رہے ہیں سارے برانڈ. تو جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے تو بہت ایزی ہے, اور میں تو کہتی ہوں جو لوگ افورڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. بالکل, وہ تو زیادہ آتے ہیں, ان کو سینس ہے نا. وہ ہمیں معلوم سے 50,000 کی چیز لینے کے بجائے وہ میرے پاس آتے ہیں, تو وہاں سے 2,000 3,000 کی چیزیں مل جاتی ٹیگ لگی اس طرح سے. ہاں, تو بتائیں نا کون کون سیلیبریٹیز آتے ہیں آپ کے پاس. یہ میں اس لیے نہیں بتا سکتا, ناراض ہو جاتے ہیں نا. اس میں کیا ناراضگی, ناراض ہو جاتے ہیں. میں جب کہہ رہی ہوں کہ میں لنڈا جاتی ہوں, بالکل آپ آ رہی ہیں نا, میں نے اس لیے کہا نا کہ مجھے خوشی ہوئی. میں آپ کو ایسی ایسی چیز دوں گا کہ اب آپ کو مزہ آئے گا. میں گوچی کی دوں گا اب آپ کو پینٹ کوٹ, آپ یہ دیکھیں گے. ہاں جی, میں نے لنڈا کی بڑی شرٹیں پہنی ہیں. بالکل, آپ آئیں میرے پاس. ہے میں نے جو پہلا فیشن شو کیا تھا نا, وہ بھی لنڈا کی وہ جو ریڈی ہوتی ہے نا, وہاں سے اٹھا کے ہیل لے کے پہنا تھا. 80 روپے 90 روپے کی لی تھی میں نے. جو سینسیبل لوگ ہیں وہ لنڈے میں ہی جاتے ہیں, ان کو پتا کہ وہ چیزیں خراب ہونی نہیں ہیں. اچھا دیکھیں, وہ جو ہیلز ہیں نا, سینڈلز بھی, وہ کہیں اور نہیں ملتی جو لنڈا بازار میں ملتی. بالکل ایسے ہی ہے. میں لنڈا کو یہاں پہ پروموٹ نہیں کر رہی, مگر میں ایک بات بتا رہی ہوں کہ اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے. شرم والی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی سے مانگ کے کھائیں, کسی کے بارے میں جھوٹ بولیں, ٹھیک ہے, کسی کی جیب کاٹیں. جی, بورڈ والے چونک غریب آدمی کم جا رہے ہیں اور امیر آدمی زیادہ جا رہے ہیں. حاجی کیمپ بورڈ والا چونک ہے نا جو, وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں گاڑی ایسی ایسی گاڑی اپلائڈ فور گاڑی وہاں پہ کھڑی ہے جو 1.5 2 کروڑ روپے کی, ابھی نئی شو روم سے لے کے تو لنڈے میں آ جاتے ہیں چیزیں لینے کے لیے. شرٹیں دکھائیں نا, یہ دیکھیں, یہ مائیکل کورس کی شرٹ ہے, دیکھ لیں. ہاں, مائیکل کورس کی شرٹ, یہ دیکھیں ٹیگ بھی لگا ہوا ہے, یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا. واقعی تو مائیکل کورس کی شرٹ ہے. تو میرے اس کوٹ کے اندر بھی اتنے مزے کی جشنی تھی, ہے نا. ہاں, آپ لے لیں, یہ ہے مزے کی واقعی, مگر یہ آپ میل میں لے کر آئیں, یونیسیکس والی ہے. میں آپ کو لا دوں گا چیزیں, مجھے اصل میں کرتا ہوں جینس کا کام نا. اچھا, لیڈیز مال آتا ہے ہمارے پاس ہول سیل میں, لیکن میں آپ کو نکلوا دوں گا چیزیں. ساری دکھائیں نا, پیچھے والی بھی شرٹیں دکھائیں, یہ میرون والی بھی بڑے مزے کی لگ رہی ہے. جی جی, یہ دیکھیں, ہاں یہ کتنے مزے کی. یہ کون سا برانڈ ہے؟
ओके, ये कोई नॉर्मल ब्रांड है, मगर ये भी कोई अच्छा ब्रांड लग रहा है। ये अमेरिकन कोई ब्रांड्स होते हैं, सारी अच्छी ठीक है। हाँ, ये देखिए कितनी ये अच्छी चेक में है, वाह, ये डिजाइनिंग में है, ये लाइनिंग में है, ये देखे ना चीजें चेक देखें। और आपने कोई रैप भी हमें साथ साथ सुनाना है। रैप मैं सुना देता हूँ। रैप को सुनाते हैं जी के ਉਹ ਤੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹਨੀ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਰੁੱਸ ਗਏ ਦੇ ਯਾਰ ਹਨੀ ਨਾਲ, ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਛਾਵਾਂ ਤੇ ਟੋਨੀ ਟੈਨ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਦੌੜ ਛੋੜ ਲਾਓ, ਗਾਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਰਲ ਚਾਰ ਆਓ, ਉਹ ਚਾਰ ਆਓ ਭਾਵੇਂ 4000 ਆਓ, ਤੇ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਰਹਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਘੋੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਜਾਣੇ ਨੇ ਪੁਜਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਪਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੜਾਣਾ ਹੈ ਚੜਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾ ਖਲੋ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹਦਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੀਵਾਰ, ਤੇ ਰੱਬ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ, ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖੜਾ ਟੋਨੀ ਟੈਨ ਉਹਦੀ ਵਾਰ, ਘੱਟ ਨਾਪ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, ਰੈਪ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੇਸੀ ਕਲਾਕਾਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਜੱਟ ਦਾ ਮਨ ਦਾ ਨਿਹਾਰ। एडा भलवान तू आराम नाल खलो, गल मेरी दा भी चेक कर ले फ्लो, मर्दां दी गल तैनूं मैं समझावांगा ते बिड़न दा शौक पूरा मैं ही करावांगा। ABC मैं हुण तैनूं शुरू तो पढ़ावांगा, आके तेरी हुण रफ्तार घटावांगा। जेन गड्डी उत्ते रख के ते ला रहे यार मेरे जेन विच लगी कि नेटवर्क कार हनी दौड़ जितेगा लोया तोड़ जितेगा, क्योंकि असला बरूद हथियार ओहदे नाल, दुनिया दा तेज जेड़ा वार ओहदे नाल, ओ सब नालों तेज रफ्तार ओहदे नाल, हां जी टोनी टन नंगी तलवार ओहदे नाल। हुण आ भावें ये करके दिखा भावें वो करके दिखा, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਫਲੋ, ਪਰ ਟੁੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ ਸਲੋ। ਵੇਖੀ ਹੁਣ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਆਣਾ ਤੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਵੇਖੀ ਹਲੇ ਖੁੱਲਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸੰਦ ਜੇ ਨਾਨ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਦਾਵਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ, ਵੇਖ ਟੁੰਟਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਐ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਚੜਨਾ ਬੁਖਾਰ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸੇ ਦੀ ਤੇਰੀ ਹਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਡਰਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਸੁਬਾ ਗਾਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਠਾਵਾਂਗਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੋਹਣੇ ਤੂੰ ਆਪ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੂੰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾ ਸਿਰ ਰੱਬ ਟਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਾਣਾ ਹਿੱਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਸਮਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਨਾਲੋਂ ਬਾਹਰ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਐਵੇਂ ਨਾ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ, ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ, ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਈ, ਉਹ ਵੇਖੀ ਐਵੇਂ ਚੀਰਿਆ ਤੋਂ ਫਾੜਿਆ ਨਾ ਜਾਈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਰੋਕੋਡਾਇਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹਾਣਾ ਬਸ ਟੁੰਟਿਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮੇਰੇ ਤਰ ਲਗਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸੁਣ ਹੁਣ ਸੜ ਰੱਬ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਰ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਤੂੰ ਬੜ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵਹਾ ਆ, मैं हाथ में ही आऊंगा, ओ टोनी टन में तो दम है, ओ ना जी टोनी तो उधम है, वाह जी, ये मेरे मौला का करम है, जो बना टोनी का बरम है। 10 जने मिलके तो रैप कर दो या फिर कला कला मेरे लिए क्लैप कर दो। कितने मजे के। ये आप खुद लिखते हैं? लिखना तो मुझे आता ही नहीं, मैं पढ़ा लिखा तो हुई नहीं। हाँ। मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता हूँ और वो बन जाते हैं। तो आपसे जब कोई शर्टें खरीदता है लन्ना बाजार आके, तो फिर उसका हिसाब कैसे करते हैं, पैसों का कैसे पता चलता है आपको? जैसे पूरी ये मेमोरी जैसे है तो इसी तरह से पता चल जाता है। अभी इतना भी बेवकूफ कितने साल से काम कर रहे हैं आप? मुझे 20 साल हो गए हैं। इस 20 साल के अरसे में आपने बड़ा कमाया वहां से? कमाया, दुख तकलीफा सब गम दूर ने, और जिंदगी च वैसे मजे भरपूर ने, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕੀ ਏ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕੀ ਏ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਚ ਕੀ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕੀ ਏ। SHO ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂ ਸਰ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਆਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਟੋਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਆਈ, ਉਹ ਆਰਡਰ ਲਾ ਦੋ ਹੁਣ ਉੱਡੂ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ। ਐਵੇਂ ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਖਲੋਂਦਾ ਟੋਨੀ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਲੋਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੱਫੀਆਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਓਏ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ क्यों नहीं आते, ये बात। अरे वाह, इस पे भी आपने रैप बनाया हुआ है ना। आपके जो घर है उसमें कितने लोग हैं, कौन कौन है, किन के लिए कब से काम कर रहे हैं? मेरे बहन भाई तो हम 12 बहन भाई हैं माशाल्लाह। 12? ठीक है, अब मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। हाँ, तो बस काम कर रहे हैं उनके लिए माशाल्लाह। तो सारे भाई बहन इधर ही होते हैं, लंडा बाजार में होते हैं कहीं और? नहीं, भाई तो सारे बाहर होते हैं। हाँ, तो मैं हूँ लंडा बाजार में और एक और भाई है, बस वो है। तो आप भी समझे लंदन में ही होते हैं, ये सारे लंदन के ही कपड़े हैं? जी मुझे पता है, मैं हाँ, तो लंदन मार्केट से जी मैं तो वही कहता हूँ कि जिथे होना टोनी टन फैशन उन्हें करना डन, भावें है अमेरिका ते भावें टोनी लंडन, फैशन डिजाइनर मैं ही ते को आया है, दुनिया ਨੂੰ फैशन सारा मैं ही ते कराया है, गुची वाली घड़ी ला के डीजल नैरो बॉटम पा के खुसा जी तले पहले मैं ही ते पू आया है, ते डीगर दा ट्रेंड चेंज मैं ही ते कराया है, मैचिंग जुत्ती कपड़ा ते सैंडल
ਤੇ ਸੈਲਫੀ ਦਾ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा देखें, इंसान को अपनी पर्सनालिटी अच्छी रखनी चाहिए, नो मैटर व्हाट, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आप लड़के हैं या लड़की हैं, आपको अच्छे कपड़े पहन के, प्रेजेंटेबल कपड़े पहन के अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। अच्छी जगह पे आपको काम के लिए जाना चाहिए, ऑफिस जाना चाहिए, नो मैटर आप लंडा पहने या आप लंदन मार्केट से या अमेरिका मार्केट से कपड़े पहने, मगर पहने अच्छा पहने, सोफिस्टिकेटेड पहने, तो एंजॉय कीजिए, इसमें शर्म की कोई बात नहीं होती है। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा।